نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھام نیل دیکھ کے آپ کو پتہ تو لگ گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس موضوع پر ہے۔ یہ دیوبندی عقیدہ ہے، فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے۔ فقہ حنفی کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے۔ ان کے ہاں انہوں نے کبھی بھی اس مسئلے کی تردید نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس کی آگے دلیلیں پیش کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ چاہے الیاس گھمن صاحب ہوں یا کوئی بھی دیوبندی عالم ہو، وہ اس کی آگے توضیحات بیان کرتے ہیں۔ اس کے کبھی بھی انہوں نے اس بات کا رد نہیں کیا۔ یہ جو کہ یہ مولوی صاحب کے سامنے موجود ہیں، یہ خود اس بات کے اقرار کریں گے کہ کبھی بھی دیوبندی عالم نے اس مسئلے کا رد نہیں کیا، اس کی تردید نہیں کی کہ ہم اس مسئلے کو نہیں مانتے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس مسئلے پر بات کر رہے ہیں، اور یہ دیوبندی عالم الیاس گھمن صاحب کا کون سا کلپ چلاتے ہیں۔ ہاں مسئلہ جی گھمن صاحب کا فقہ حنفی کے دفاع میں آپ سب بات کرنا۔ جی جی تو گھمن صاحب نے ایک بحث کی کہ سورۃ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنے کے حوالے سے، یہ ایک فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ وہ مسئلہ میں آپ صاحب کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، لو رؤف فكتب الفاتحة بالدم على جبهتي وأنفي جاز للاستشفاء وبالبول أيضا إن علم فيه الشفاء لا بأس به۔ نکسیر پھوٹ پڑی، خون کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو اپنی پیشانی یا ناک پہ لکھ دیا جی جی تو یہ شفا حاصل کرنے کے لیے یعنی یہ طریقہ علاج جائز ہے۔ اچھا جی، اگر یعنی ان کے ہاں گویا یہ ہے کہ اگر آپ نے خون کے ساتھ بھی آپ نے پیشانی پہ اور ناک پر آپ نے اس نیت سے لکھا کہ اس بندے کو، یعنی جس بندے کے اوپر لکھا جا رہا ہے کہ شفا ملے گی، تو اس لکھنے سے آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل جائز ہے۔ یہاں تک یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اور کہتے ہیں پیشاب کے ساتھ بھی لکھ دے، ماتھے پر، ناک پر، اگر اس کو یہ علم ہو کہ مجھے اس میں شفا مل سکتی ہے، لا باسا بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب گھمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جب آگے الفاظ ہیں نا، ان سے وہ استدلال کہتے ہیں، ذرا ہم تفہیم کرتے ہیں۔ یہ تو ہے فقہ حنفی کا مشہور مسئلہ کہ آپ قرآن کو پیشاب کے ساتھ ماتھے پہ لکھیں یا ناک پہ لکھ لیں، خون نجس ہے۔ ان کے نزدیک فقہ حنفی میں انسان کا خون نجس ہے۔ ماتھے پر سورۃ فاتحہ لکھے خون کے ساتھ یا پیشاب کے ساتھ، ناک پہ لکھ لیں، اگر یقین ہے مجھے شفا مل سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ آگے بعض کتابوں میں لکھا ہوا لم ينقل۔ فقہ حنفی میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو خون ہے وہ نجس ہے، یعنی پلیت ہے، پاک نہیں ہے خون۔ اور قرآن پاک بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو خون ہے وہ پلیت ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود فقہ حنفی میں یہ بات لکھی ہوئی، جو کہ دیوبندی مانتے میں ہے اس بات کو، کہ خون سے سورۃ فاتحہ کو لکھنا ماتھے پر یا ناک پر لکھنا اس نیت سے کہ شفا ملے گی تو جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ لیکن لم ينقل، یہ الفاظ ہیں، لیکن لم ينقل، ہاں یہ منقول نہیں ہے۔ گھمن صاحب کہتے ہیں دیکھو جی، یا تو عقل فیصلہ کرتی ہے اس چیز میں شفا ہے کہ نہیں، عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے لکھیں تو شفا مل جاتی ہے۔ اچھا، طب بھی نہیں مانتی، یہ طب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ ساتھ کہتے ہیں قرآن و حدیث بھی اس کی تائید نہیں کرتا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب یہ معلوم نہیں ہو سکتا نہ عقل سے، نہ طب سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے کہ اس میں شفا ہے، تو پھر کیسے لکھے گا، پھر جائز کیسے ہے؟ بھئی ہمارے فقہا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس کو علم ہو جائے تو علم تو ہو ہی نہیں سکتا، جب علم ہو ہی نہیں سکتا تو وہ کیسے لکھے گا؟ لفظ استعمال کیا ہے ان عالم فیہ شفاء لا باس بہ لیکن لم ينقل، اگر اس سے شفا کا علم ہو جائے تو جائز، لا باس بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لم ينقل یہ نہیں فرمایا لیکن لم یعلم، لیکن ان سے شفا کا ملنا معلوم نہیں ہے، فرمایا اس سے شفا کا ملنا منقول نہیں ہے۔ کیوں؟ معلوم ہونا تھا عقل سے، وہ ہو نہیں سکتا، طب سے ہو نہیں سکتا، تو باقی رہ گئی نا شریعت۔ تو جو بات شریعت میں ہو نا، اسے کہتے ہیں کہ یہ بات منقول ہے، یہ منقولات میں سے ہے، قرآن کریم میں ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ تو لیکن لم ينقل کا معنی یہ ہے
کہ اس کے معلوم ہونے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ یا قرآن میں ہوتا یا حدیث میں، اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ فاتحہ پیشاب سے لکھے تو شفا مل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ یہاں پہ الیاس گھمن صاحب نے انتہائی بہت ہی زیادہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں یہ بات بیان کر کے کہ ان کے ہاں اگر کسی چیز میں کوئی ممکنات میں شامل نہ ہو، یعنی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس چیز کو کہہ دینے سے جب تک علم نہ ہو تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ یہ اگر الیاس گھمن صاحب اگر اس میں کوئی حرج نہیں، اگر علم نہیں انسان کا وہاں تک جا سکتا، یہ علم کے نہیں آ سکتا، تو پھر اس تحریر کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جب وہ چیز علم میں بھی نہیں آ سکتی، جب وہ چیز طب میں بھی نہیں آ سکتی، جب وہ چیز شریعت نے بھی نہیں بتائی، تو اس چیز کو لکھنے کا مقصد پھر کیا رہ گیا؟ اس چیز کو دیوبندی پھر کیوں اس کی تردید نہیں کرتے؟ انہوں نے اس بات کو یعنی الجھا دیا ہے۔ یعنی گھومن صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یقین ہو جائے یا علم ہو جائے جی کہ شفا ہو گئی تب یہ جائز ہے، علم ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لہذا جائز ہی نہ ہوا۔ جی گویا کہ وہ اس کا دفاع یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہوا ہے وہ جواز نہیں لکھا ہوا بلکہ اس کا محال ہونا لکھا ہوا ہے کہ ایسے ممکن ہی نہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ جی جی تمام فقہ کی تقریباً کتابیں جو ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے وہذا، جی جی اب فقہا کی بات سنیں نا، اب گھمن صاحب تو اپنے فقہا کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، نہ سمجھی لا علمی کی بنا پہ کرتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے فقہ حنفی کے یہ جو مسائل ہیں مزے کا خیز اور جن میں تعظیم والی چیزوں کی اہانت ہے شاید میں دفاع کر پاؤں گا، ممکن نہیں ہے۔ وہذا یہ اس لیے جائز ہے لأن الحرمۃ ساقطۃ عند الاستشفاء، ایک حرام چیز ہے، جی جی آپ جب اس سے شفا حاصل کریں اس میں حرمت ساقط ہو جاتی ہے، وہ حرام رہتی نہیں ہے۔ حالانکہ تو حدیث میں تو یہ ہے فقہا کا مذہب ہے، آپ صاحب حرام میں شفا نہیں ہوتی، جی بالکل۔ اب یہ جو مسئلہ فتاوی شامی وغیرہ میں دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بعض دیوبندی علماء نے مجموعہ، یعنی حنفی فقہا جو ہیں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ پیشاب چونکہ حرام ہے لیکن اس سے حلال کام لے رہے ہیں تو اس لیے یہ جائز ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسائل سید مادی حسن شاہ جہانپوری دیوبندی صاحب نے بھی صفحہ نمبر 307 ہے، وہاں یہ بات لکھی ہے۔ اور پھر اگلی بات گھمن صاحب نے اس کا پھر دفاع بھی کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی جب یہ عبارت آ گئی کہ شفا حاصل کرتے وقت حرمت ساقط ہو جاتی ہے، جی یہ کہنے کی ضرورت تبھی پیش آئی جب ان کے نزدیک یہ طریقہ جائز ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، فقہ حنفی کا یہ قبول طریقہ ہے۔ ہاں جی، یہ رد نہیں کر رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ پیشاب کے ساتھ ماتھے پر ناک پر سورہ فاتحہ لکھیں، قرآن لکھ لیں آپ، جی لکھ لیں، اور جب آپ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حرمت ختم ہو گئی، جی بالکل، یعنی قرآن کریم کو اس طرح کرنا حرام نہ رہا۔ جی بالکل۔ تو جیسا کہ سامعین کرام نے سنا، یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں جو کہ اہل حدیث کے عالم ہیں، یہ بھی یہ بات بیان کر کہ دیوبندی اس چیز کا رد نہیں کرتے بلکہ وہ اس کی توضیحات بیان کرتے ہیں کہ نہیں یہ جائز ہے، یہ اس طریقے سے جائز ہے، یہ اس طریقے سے جائز ہے، یہ فلاں طریقے سے جائز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ بات بیان فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو چھو سکتے ہیں سوائے پاک لوگوں، پاک لوگ اس کو چھو سکتے ہیں، مگر یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ قرآن پاک کو یعنی سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا بھی جائز ہے۔ فقہ حنفی کا واضح مسئلہ ہے، لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به۔ آگے وہ کہتے ہیں لیکن لم ينقل، یہ منطق جو ہے یہ گھمن صاحب کی اپنی ہے کہ یہ کوئی قرآن حدیث سے منقول نہیں، حالانکہ یہاں قرآن حدیث مراد نہیں ہے بلکہ البحر الرائق جلد 8 ہے صفحہ نمبر 235 میں لم ينقل ذلك عن المتقدمین۔ جی یہ مسئلہ یعنی قرآن و سنت سے منقول ہونے کی بات نہیں ہے، متقدمین سے یہ مسئلہ منقول نہیں ہے کہ قرآن کو اس طرح لکھا جا سکتا، متاخرین نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھ لیں۔ اب گھمن صاحب کیا کہتے ہیں، یعنی اہل حدیثوں کو کہہ رہے ہیں، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ تو شامیہ میں دلیل دی جا رہی ہے اس کے جائز نہ ہونے پر، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ شامیہ میں لکھا ہے کہ جائز ہے۔ یعنی اہل حدیثوں کے غیر مقلدین کو کہہ رہے ہیں یہ بدبخت کہتے ہیں کہ پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھنا فقہ حنفی میں جائز ہے۔ جی جی اب ہمیں کیوں کہتے ہیں، آپ اپنے فقہا سے، آپ کے نزدیک یہ فقہا پھر بدبخت ہوئے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب یہ ہے آپ صاحب، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے قاموس الفقہ،
جی جی قاموس یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ہے، جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 444 ہے۔ اس کے لیے اندر لکھتے ہیں کہ فقہی نظائر کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے تحفظ اور بقا کے لیے قابل احترام چیزوں کی اہانت بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے والذی رعفا فلا یرکع دمہ فاراد ان یکتب بدمہ علی جبہۃ شیئا من القرآن قال ابو بکر یجوز۔ یہ تو ایک قاعدہ کلیہ مذہب ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو خالد سیف اللہ صاحب ہیں یہ کمن صاحب سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں اور فقہ حنفی کے مسائل میں وہ دسترس اور عبور رکھتے ہیں۔ کمن صاحب کو تو ہوا ہی نہیں لگی نا، وہ تو آپ متکلم اسلام بنے چلے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے فقہ حنفی کا جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے، پیشاب کے ساتھ خون کے ساتھ قرآن کریم کو ماتھے اور کیا کہتے ہیں ناک پر لکھنا جائز ہے، جب شفا کا یقین ہو جائے۔ یہ آپ صاحب ایسا مسئلہ ہے فقہ حنفی میں کسی نے آج تک حنفی علماء میں سے اس مسئلے کا رد نہیں کیا، یہاں تک کہ رحمانی صاحب تو اس کو ایک فقہی نظیر بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ تو اس کو ایک مثال بنا رہے ہیں کہ ایسے ہوتا۔ دیکھیں یہاں پر بھی یہ مولوی صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دیوبندی جو عالم ہے، دیوبندی جو فقہاء ہیں، انہوں نے بھی کبھی بھی اس مسئلے کا رد نہیں کیا، کبھی بھی اس مسئلے کی تردید نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس کی توضیح بیان کی، اس کی وضاحت دی ہے، اس کی دلیل دی ہے کہ نہیں جی یہ اس طریقے سے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حال پہ رحم کرے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم تو قرآن پاک سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو عاشق قرآن ہیں، ہم تو عاشقان فلاں ہیں، ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ لیکن یہ عاشق اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ اس چیز کا نام عاشقی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، جو خاتم الکتب ہے، جو تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، جس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس کتاب کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے۔ جی ہوتا ہے، اور خلاصۃ الفتاوی علامہ طحطاوی کا اس کے حوالہ سے وہ بات کر رہے ہیں، اور جلد 4 صفحہ 361 میں یہ بات ہے خلاصۃ الاحکام کے اندر، خلاصۃ الفتاوی کے اندر۔ تو اب ان کو چاہیے کہ یہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نکسیر پھوٹی ہے اور بند نہیں ہو رہی، بندش نہیں ہو رہی، تو اگر کوئی بندہ کہہ دیتا جی آپ پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ماتھے ناک پر لکھ لیں، ہاں جی جائز ہے، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں تو بدبخت قرار دیتے ہیں، تو ان کو کیا نام دیں گے جی؟ یعنی جو اپنے ان کے علماء یا بزرگ ہیں یا آئمہ ہیں، تو یہ بدبختی تو کا فتویٰ تو ادھر چلا جائے گا، ہم تو ان سے نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ جی دیکھیں اللہ کے کلام کا ادب چاہیے نا، کلام الہی کا ہمیں ادب چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے پریشانی کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں یہ قرآن کریم یہ جو الفاظ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں سمجھتے نا۔ اچھا، اصل مسئلہ جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے آپ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صوت و حروف کے ساتھ قرآن کو تکلم نہیں کیا، کلام نہیں کیا۔ اچھا، مطلب کہ اللہ نے بس وہ جبرائیل میں یہ بات ڈال دی، جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں یعنی اہل سنہ والجماعت یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صوت و حروف کے ساتھ یہ کلام کیا، اور جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے سنا، جی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ کلام جبرائیل سے سنا۔ بالکل یہی عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے تو رشید احمد لدھانوی صاحب نے احسن الفتاوی کے اندر جی جی یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم کا ترجمہ لفظ بے لفظ سنتا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ یعنی ترجمہ سن کر سجدہ تلاوت واجب ہے؟ جی بالکل، وہ کیسے آپ سے واجب ہو؟ وہ قرآن ہے جی، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا جی۔ بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اردو ہے، اردو یہ قرآن ہے، اسی لیے تو فارسی میں نماز پڑھنا، نماز پڑھنا حیضہ کو کہتے ہیں کہ وہ عربی والا قرآن نہ پڑھے، فارسی میں قرآن پڑھ لے جی۔ فارسی میں کون سا قرآن نازل ہو؟ جی آپ سے جس طرح اردو میں، مطلب یہ جب اللہ کا کلام الفاظ کو نہیں مانیں گے تو پھر اس طرح کی باتیں کریں گے نا جی، یعنی پریشانی والی بات ہے، یہ انسانوں کو بہت خرابی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح کی، یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں کو وہ نکسیر پھوٹی ہے اور وہ
मतलब कि बंद होने का नाम नहीं लेती, लो जी लो पेशाब और खून और फातिहा को माथे पे नाक पे लिखो, ये कौन सा तरीका इलाज है? अजी उसको यकीन और फ़ायदा हो सकता है तो ला बास भी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लाके लम युनकल ज़ालिका अनिल मुतक़द्दिमीन, हमारे बड़े पहले उलमा नहीं कहते, हम ये कहते हैं। आप कौन से हकीम आए हैं कि अल्लाह के कलाम का मतलब ये कर? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला इनकी अकायद से बचाए, हर मुसलमान को अल्लाह ताला इनकी अकायद से बचाए। अब मैं यहाँ पर आखिर में सिर्फ बानी जमात अहमदी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम के 2-3 अशार आपके सामने पेश करता हूँ। मिर्ज़ा साहब कुरान पाक के बारे में ये बात बयान करते हैं, जमाला हुस्न कुरान नूर जहाँ हर मुसलमान है, कमर है चाँद औरों का हमारा चाँद कुरान है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम जो बानी जमात अहमदिया हैं, उन्होंने ये बात बयान की कुरान पाक के बारे में। और एक और वो ये शेर में ये बात बयान फरमाते हैं, दिल में यही है हरदम तेरा सहीफ़ा चूमूँ, कुरान के गिर्द घूमूँ, काबा मेरा यही है। अब इसके अलावा मिर्ज़ा साहब कुरान पाक के बारे में ये बात बयान करते हैं कि जो शख्स कुरान पाक को इज़्ज़त नहीं देगा, अल्लाह ताला जो शख्स कुरान पाक को इज़्ज़त देगा, अल्लाह ताला उसको आसमान पर इज़्ज़त देगा। जो कुरान शरीफ को इज़्ज़त देगा, अल्लाह ताला उसको आसमान पर इज़्ज़त देगा। तो कुरान पाक के बारे में जमात अहमदिया का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मुकम्मल एतकाद है कि ये अल्लाह ताला की पाक किताब है। इसके बारे में ज़रा सी भी अदबी इंसान को गुमराही की तरफ, कुफर की तरफ ले जाती है। मगर हमारे मुखालफीन इसी मसले में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे कि सूरत फातिहा को पेशाब से लिखना जायज़ है, कुछ कहते हैं जायज़ है, कुछ कहते हैं जायज़ नहीं है। जिस तरह ये हदीस हैं, ये इसी मसले पे बहस कर रहे थे कि ये जायज़ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऐसा कहना तो कुफर है, ऐसा कहना तो सिर्फ गुमराही है। लेकिन देवबंदी जो उलमा हैं वो इसके ऊपर जरा करते हैं, वो इसकी तौज़ियात बयान करते हैं, वो इसके दलाइल देते हैं, वो इसके आगे वो वजह पेश करते हैं कि नहीं जनाब ये तो बिल्कुल जायज़ है, इस तरीके से ये किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।